بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ ایسا دن جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے۔ باقی سب لڑکیوں کی طرح میں بھی آج بہت خوش تھی۔ خوشی خوشی میری شادی کی تمام رسومات ادا کی گئیں، مگر مجھے ایک زوردار دھچکا تب لگا جب میرا شوہر مجھے شادی کی رات اپنے گھر لے جانے کی بجائے ایک ہسپتال میں لے آیا، اور وہ مجھے ہسپتال کی بیک سائڈ پر بنے ایک کمرے میں لایا اور کہنے لگا کہ اب سے ہم یہیں پر رہیں گے۔ میں حیرت سے چپ ہوئی، بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ ہمیں تو اس وقت اپنے گھر جانا چاہیے تھا نا، پھر ہم یہاں پر اپنی شادی کی پہلی رات ہی کیوں آ گئے؟ میرا شوہر میرے سوالات کے جوابات دینے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ وہ اپنا فون لیے ایک سائڈ پر چلا گیا۔ تجسس کی ماری میں بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی، مگر جو الفاظ میرے کانوں میں پڑے ان کو سنتے ہی میری ٹانگیں کانپنے لگی، میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں مزید اس کی طرف کان جوڑے سننے لگی۔ میرا شوہر کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے ساتھ یہاں ہسپتال لے آیا ہوں، اور میں باس سے بات کر کے بیک سائڈ والا کمرہ لے لیا ہے، اس لیے یہاں کوئی نہیں آئے گا، اور اس طرح ہم کسی کی نظروں میں آئے بنا اپنا کام بہت آسانی سے کر سکیں گے۔ تم بتاؤ، تم نے سارا انتظام کر دیا نا؟ اپنے شوہر کی یہ ساری باتیں سن کر میرا دل ایک دم گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے جبکہ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ اتنی دیر میں میرا شوہر فون بند کر کے واپس آیا، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ ایک دم گھبرا گیا، اور پھر مجھے جلدی سے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے اس طرح پوچھنے سے میں فوراً ہوش میں آئی، اور پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی کہ بس ایسے ہی آپ کے پیچھے چلی آئی۔ میرا جواب سنتے ہی میرا شوہر میرے چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس بات کی یقین دہانی کر رہا تھا کہ میں نے کچھ سنا تو نہیں، مگر میرے چہرے کے نارمل تاثرات دیکھ کر وہ بھی نارمل ہو گیا، اور پھر میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ کمرہ دیکھ کر مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ کمرہ بالکل ہسپتال کے وارڈ جیسا تھا، مگر میں پھر بھی خود پر قابو کیے چپ چاپ اپنے شوہر کے پیچھے چلتی رہی۔ اس نے مجھے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹرے سے مجھے کھانا کھلانے لگا۔ میں خاموشی سے کھانا کھانے لگی، مگر میرے ذہن میں کئی سوال چل رہے تھے۔ مجھے ابھی بھی اپنے شوہر کی تھوڑی دیر پہلے کسی سے فون پر کی گئی باتیں یاد آ رہی تھی، مگر میں کچھ بھی پوچھنے کی بجائے خاموش رہی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے اگلے لاہے عمل کا انتظار تھا۔ مجھے کھانا کھلانے کے بعد وہ دھیرے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں ایسے ہی چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی رہی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ وہ ڈبہ لیے میرا شوہر یوں ہی آ کر میرے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس بیٹھنے کے بعد اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور پھر گہری مسکراہٹ چہرے پر سجائے مجھے کہنے لگا کہ تم مجھے وہ دینے جا رہی ہو جس کی خواہش میں پچھلے 2 سالوں سے کر رہا تھا۔ میرے شوہر کا لہجہ اس قدر جنونی تھا کہ مجھے ایک دم اس سے خوف آنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ابھی میں اس کے الفاظ اور لہجے پر ہی غور کر رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر نے اس ڈبے جو وہ ابھی اپنے ساتھ لایا تھا اس میں سے ایک انجیکشن نکالا اور جلدی سے میرے بازو پر لگا دیا۔ انجیکشن کے لگتے ہی ایک دم میرا سر چکرانے لگا اور میرے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے کچھ بھی پوچھنے یا کہنے سے پہلے ہی میں ہوش سے بیگانہ ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ صبح تقریباً 11 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی میرے منہ سے بے ساختہ ایک کرا نکلی، کیونکہ میرا سر بہت زیادہ بھاری ہونے کی وجہ سے شدید درد کا باعث بن رہا تھا۔ میرا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا۔ میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ کچھ دیر یوں ہی چھت کو دیکھتے رہنے کے بعد میں ہمت کرتے ہوئے اٹھنے لگی کہ ایک دم میری نظر اپنے جسم پر پڑی تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنا لباس دیکھنے لگی، کیونکہ میں نے رات جو عروسی لباس پہن لیا تھا وہ اب میرے جسم پر نہیں تھا، بلکہ ایک سادہ سا سوٹ میرے جسم کے ساتھ چپکا پڑا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرا وجود لرزنے لگا۔ کئی طرح کی سوچیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ مجھے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس بہت شدت سے ہونے لگا۔ میں گھبراتے ہوئے جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے بدحواسی میں پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو مجھے میرا شوہر تو نظر نہیں آیا، مگر میری نظر فرش پر پوچھا لگاتی ایک عورت پر پڑی۔ میں نے حیرانگی سے اس عورت کو دیکھا، کیونکہ رات تک تو یہاں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو یہ عورت یہاں کیسے آئی؟ وہ عورت بھی مجھے یوں دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ اس کی نظریں مجھے بہت مشکوک سی لگ رہی تھی، مگر میں پھر بھی اس سے مخاطب ہوئے پوچھنے لگی کہ میرے کپڑے کس نے بدلے اور میرا شوہر کہاں ہے، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں میرے شوہر نے یہاں کام پر رکھا ہے؟ میرے سوالات سنتے ہی وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کسی بھی قسم کی گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ وہ میرے منہ پر مجھے میرے سوالات کے جواب دینے سے انکار کرتی
اپنا پوچھا اٹھا کر باہر چلی گئی، جبکہ میں حیرت میں ڈوبی چپ چاپ اس کا منہ تکتی رہی۔ میں ایک دم پریشان ہو چکی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ آخر وہ کیسا انجیکشن تھا جو رات میرے شوہر نے مجھے لگایا تھا؟ اور تو اور یہ میرا شوہر ایک دم کہاں چلا گیا؟ ایک ہی روز میں اتنی عجیب حرکات دیکھ کر مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا تھا۔ بے ساختہ مجھے خیال آیا کہ کہیں میرا شوہر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ ان ساری سوچوں سے میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میں بالکل نڈال ہو چکی تھی۔ میں دوبارہ بیڈ پر گر گئی اور خاموشی سے چھت کو گھورنے لگی۔ ابھی مجھے 5 سے 6 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہی عورت ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لیے اندر آئی، جبکہ اس کے پیچھے ہی میری ماں بھی اندر داخل ہوئی۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہی میں خوشی سے اچھل پڑی۔ میں جلدی سے اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کام والی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی، جبکہ میری ماں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے پہنچتے ہی میری ماں نے ایک دم بہت زور سے مجھے گلے سے لگایا، اور تو اور مجھے گلے لگاتے ہی میری ماں زور زور سے رونے لگی۔ اپنی ماں کی ایسی حالت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ اپنی ماں کو کل سے لے کر اب تک کے ہونے والے واقعات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، تو پھر میری ماں کس وجہ سے رو رہی تھی؟ میں نے اپنی ماں کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور ان سے پوچھنے لگی کہ اماں کیا ہوا ہے؟ میرا سوال پوچھتے ہی اماں ایک دم ڈر سی گئی۔ اماں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، کچھ نہیں بیٹی، بس تجھے رخصت کر کے اداس ہو گئی تھی، اس لیے رہا نہیں گیا تو تجھے ملنے آ گئی، اور پھر تجھے دیکھتے ہی میں اپنے دل پر قابو نہیں رکھ سکی اور بے اختیار ہو کر زاروں قطار رونے لگی۔ اماں نے مجھے لمبی چوڑی وضاحت تو دے دی تھی، لیکن میرا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں کھوجتی نظروں سے اماں کو دیکھنے لگی، جبکہ خود کو یوں تکتے پا کر اماں اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی، مگر اماں کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اماں کا ایسا مشکوک رویہ مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا، کیونکہ کل مجھے رخصت کرتے وقت تو اماں حد سے زیادہ خوش تھی، یہاں تک کہ اماں نے رخصتی کے وقت ایک آنسو تک نہیں بہایا تھا۔ میں مزید اماں سے کچھ پوچھنے لگی تھی کہ ایک دم زور سے میرا شوہر دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ جیسے ہی میرے شوہر کی نظر اماں پر پڑی تو وہ تیکھی نظروں سے اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ آپ یہاں صبح ہی صبح کیا لینے آئی ہیں؟ اماں میرے شوہر کا سوال سنتے ہی گھبراتے ہوئے کامتی آواز میں بولی کہ بس بیٹا، اپنی بیٹی کو دیکھنے چلی آئی تھی۔ اماں کا جواب سنتے ہی آنکھوں سے میرے شوہر نے اماں کو نہ جانے ایسا کیا کہا کہ وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھ گئی اور پھر مجھے گلے لگا کر کہنے لگی کہ میں اب چلتی ہوں، 2-4 دن تک پھر چکر لگا لوں گی۔ مجھے اماں اور اپنے شوہر کا رویہ حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ دونوں آنکھوں سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اور اماں میرے شوہر کی اتنی فرما برداری کیوں کر رہی ہیں؟ کہیں اماں بھی میرے شوہر کے ساتھ مل کر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کری نا؟ ایسے بہت سے سوالات میرے ذہن میں الجھ کر رہ گئے تھے، کیونکہ میں خاموش تماشائی بنے ان دونوں کی کارروائی دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھ سے کچھ پوچھنا تو دور کی بات، کسی نے مجھے بلایا تک نہیں تھا۔ اماں کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے میرا شوہر میرے پاس چلا آیا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور کچھ میڈیسنز کھلانے لگا۔ میں نے بہت سے سوالات پوچھنے چاہے، لیکن میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی، اور پھر ادویات میں نہ جانے ایسا کیا نشہ تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ میں یوں ہی گہری نیند سو رہی تھی کہ ایک نرس میرے کمرے میں آئی اور مجھے اٹھانے لگی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ جلدی سے اٹھ جائیں، سر آتے ہی ہوں گے اور ان کے آنے سے پہلے مجھے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نیلے رنگ کا بیگ دروازے کے پاس پڑے میز پر رکھ دیا اور اس میں سے ایک مہرون رنگ کی لمبی سی فراک نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے بولی کہ آپ یہ پہن کر جلدی سے آئیں تاکہ میں جلدی آپ کا اچھا سا میک اپ کر سکوں۔ میں نیند سے بھری آنکھوں کو کھولتے ہوئے اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگی تو مجھے اچھے سے جھنجھوڑ کر بولی کہ پلیز جلدی کریں، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ مجھے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے، کیونکہ ایک تو میرا شوہر روم میں نہیں تھا اور دوسرا اس لڑکی کا یہاں ہونا اور ایسی باتیں کرنا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں اپنی جگہ پر ویسے کی ویسے بت بنے بیٹھی رہی تو وہ لڑکی زبردستی مجھے اٹھاتے ہوئے واش روم تک لائی اور مجھے وہ فراک تھما کر واش روم کے اندر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، نہ جانے کیا ہوئے جا رہا تھا میرے ساتھ۔ سوچ کر بھی میرا دماغ پھٹ رہا تھا، اس لیے میں خود کو وقت کے دائرے پر چھوڑتے ہوئے فراک پہن کر باہر آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، دیٹس لائک اے گڈ گرل، اب جلدی سے آئے، میں آپ کو تیار کروں۔ میں اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بنا چپ چاپ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے بیٹھتے ہی وہ لڑکی جٹ سے اسی نیلی بیگ میں سے بیوٹی باکس نکال کر لائی اور پھر جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے مجھے اچھے سے تیار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ مجھے تیار کر کے فارغ ہوئی تو وہ مجھے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی اور پھر اس نے بڑا سا شیشہ میرے چہرے کے آگے رکھ دیا۔ جیسے ہی میری نظر شیشے سے ہوتے ہوئے اپنے چہرے پر پڑی تو بے ساختہ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں واقعی بہت حسین لگ رہی تھی
اور اس لڑکی نے بلا شبہ بہت نفاست سے مجھے تیار کیا تھا۔ خود کو دیکھتے ایک دم ایک خیال سے میرا دل سکڑ کر رہ گیا۔ لاشعوری طور پر میرے ذہن میں ایک خیال کہ آخر مجھے کس کے لیے اتنا تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ تیار تو میں کل بھی ہوئی تھی، مگر میرا تیار ہونا فضول تھا۔ تو پھر آج دوبارہ یوں مجھے اتنا سجایا جا رہا تھا۔ کیا میرا شوہر مجھے آج معتبر ٹھہرانا چاہتا تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ میں انہی سوچوں میں مگن تھی کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ لڑکی اپنا بیگ اٹھائے کب کی جا چکی تھی۔ میں یوں ہی خاموشی سے بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی کہ تقریباً رات 9 بجے کے قریب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ آ کر دیدے سے مجھے ہلایا تو میں جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی، میرا دائنا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہنے لگا کہ شمائزہ نے واقعی تمہیں بہت پیارا تیار کیا ہے، اب تو کام کرنے میں میرے دوستوں کو واقعی بہت مزہ آئے گا۔ میرے شوہر کے الفاظ اور اس کے لب و لہجے نے مجھ پر حیرت کے پہاڑ توڑ دیے۔ میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک دم زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں میری باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس یوں ہی بول رہا ہوں۔ تم چلو جلدی سے کھانا کھا لو، کیونکہ پھر تمہارے جسم کو بہت مشقت بھی تو کرنی ہے۔ اتنا کہتے ہی وہ کھانے کی ٹرے میرے آگے رکھے مجھے کھانا کھلانے لگا۔ میں کٹ پتلی بنی چپ چاپ اس کی کہی باتوں پر عمل کرنے لگی، جبکہ میرا دماغ بہت سے سوالات اور الجھنوں سے پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے میرے شوہر کی باتیں حیران اور پریشان کر رہی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر میرا دل ڈوب رہا تھا۔ کھانا کھانے کے درمیان میرے شوہر نے مجھے ایک لفظ نہ کہنے دیا، اس لیے جیسے ہی کھانا ختم ہوا میں جلدی جلدی بولنے لگی کہ میرا شوہر فوراً اٹھ کر باہر چلا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کل والا وہی باکس تھا جس میں سے اس نے مجھے انجیکشن نکال کر لگایا تھا۔ آج پھر وہی انجیکشن دیکھ کر میرے اوسان خطا ہونے لگے، میرے ہاتھ پیر بے ساختہ کانپنے لگے، اور میرے دل میں فوراً سے خیال آیا کہ کیا آج پھر میرا شوہر مجھے بے ہوش کر کے بے بس کرنے والا ہے۔ میں آج پھر ہوش و حواس سے بیگانہ نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے گھبراتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیسا انجیکشن ہے؟ میرا سوال سنتے ہی میرا شوہر یکدم ڈر گیا، لیکن پھر اچانک ہی ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ یہ میری کامیابی کی چابی ہے۔ میرے شوہر کے جواب میری روح تک کو ہلا ڈالا تھا۔ مجھے بے ساختہ اپنے شوہر سے ڈر آنے لگا۔ میں خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے بولی کہ مجھے بے ہوش کر کے آخر آپ کو کیا ملے گا؟ میرا سوال سنتے ہی میرا شوہر مشکوک سا ہنستے ہوئے پورے اسرار لب و لہجے میں کہنے لگا کہ اس سے مجھے میری منزل مل جائے گی، اور وہ بھی بہت جلد۔ اس کا جواب سنتے ہی میرا دل کانپ اٹھا۔ میں ابھی کچھ اور کہنے ہی لگی تھی کہ میرے شوہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ انجیکشن میرے بازو میں انجیکٹ کر دیا، اور اس طرح آج پھر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بیڈ پر جا گری۔ اگلے روز تقریباً 1 بجے کے قریب جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کل والی عورت آج بھی میرے روم میں کھڑی تھی، مگر آج اس کے ساتھ میرا شوہر بھی کھڑا تھا۔ میرے شوہر نے کالے رنگ کی ایک پوٹلی اسے تھمائی اور کہنے لگا کہ یہ لو تمہاری اجرت، مگر خبردار جو تم نے کسی کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کی، ورنہ تمہارا وہ حل کروں گا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ میرے شوہر کی بات سنتے ہی وہ عورت گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں کسی کے آگے اپنی زبان نہیں کھولوں گی، اور آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اس کی بات کی یقین دہانی کرنے کے بعد میرے شوہر نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ بھی آہستہ سے روم سے باہر نکل گیا، لیکن باہر سے تالا لگانا بھول گیا۔ میں خاموش نظروں سے یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی، مگر ایک لفظ نہیں بولی۔ میرا سارا جسم کل کی طرح آج بھی بہت زیادہ درد کر رہا تھا، جبکہ میرا سر اس قدر بھاری ہو رہا تھا کہ مجھ سے 2 فٹ بھی بیڈ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اور تو اور کل کی طرح آج بھی میرے جسم پر رات والی مہرون فراق نہیں بلکہ نیلے رنگ کا سادہ سوٹ تھا۔ میں اپنی اس قدر بری حالت دیکھ کر بے ساختہ رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیوں میرا جسم کسی پھوڑے کی طرح درد کیے جا رہا ہے۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھی کہ میرا شوہر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بے ساختہ مسکرایا، لیکن مجھے اس کی مسکراہٹ بالکل زہر لگی، مگر میں خاموش رہی، کیونکہ اب مجھے اپنے شوہر کا مقصد جاننا تھا۔ مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر ہر رات میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ہر صبح میرا جسم کیوں اس طرح ٹوٹنے لگتا ہے، آخر چل کیا رہا ہے۔ مگر یہ سب جاننے کے لیے مجھے اپنی ماں کی مدد کی ضرورت تھی، اور دوسرا مجھے اپنے شوہر کا بھروسہ جیتنا تھا۔ اس لیے مجھے سوالات کی بجائے خاموشی سے اپنے شوہر کی ہر بات ماننی تھی۔ اس لیے جیسے ہی وہ مسکرایا تو میں بھی اسی طرح مسکرا دی۔ مجھے یوں مسکراتا دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا میرے پاس آیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میرے آگے کیے مجھے کھانا کھلانے لگا۔ میں بھی مسکراتے ہوئے خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم ہوتے ہی اس نے مجھے دوائی دی، اور دوائی کھاتے ہی میں گہری نیند سو گئی۔ آج پھر تقریباً 6 بجے کے قریب کل والی لڑکی شمائزہ آئی اور مجھے اٹھانے لگی۔
آج اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران نہ ہوئی، کیونکہ مجھے توقع تھی کہ وہ آج پھر آئے گی۔ اس لیے میں آرام سے اٹھی اور اس کا پکڑایا گیا کالا کرتا پاجامہ لیے واش روم میں چلی گئی۔ میں جیسے ہی باہر نکلی، اس لڑکی نے فوراً مجھے بہت اچھا تیار کر دیا اور پھر میری اچھی خاصی تعریف کر کے واپس چلی گئی۔ اللہ نے حسن تو مجھے واقعی بہت دیا تھا، اور اوپر سے یہ زیبتن اس حسن میں 4 چاند لگا دیتے۔ میں یوں ہی خود کو تکتے خوش ہو رہی تھی کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی جہاں میری مسکراہٹ تھمی تھی، وہیں اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، مگر میں جلدی ہی خود کو کمپوز کیے دوبارہ سے مسکرانے لگی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آیا اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہی انجیکشن والا باکس سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا۔ اب وہ مکمل طور پر میری جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی دوڑ گئی۔ وہ میرے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں کہنے لگا کہ میرا مقصد اب مجھ سے صرف کچھ دنوں کے فاصلے پر ہے، پھر دیکھنا مجھے اپنے کئی سالوں کی ریاضت کا صلہ مل جائے گا۔ میں وہ پالوں گا جس کے لیے میں بہت خوار ہوا تھا، لیکن یہ سب صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہونے جا رہا ہے، اس لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے سب کچھ کہے جا رہا تھا، جبکہ میں خاموش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سب کچھ خاموشی سے سنے جا رہی تھی۔ مجھے بالکل خاموش دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے کھانا کھلایا اور پھر سائڈ دراز سے انجیکشن نکالا اور پھر دھیرے سے کہنے لگا کہ اس درد کے لیے مجھے معاف کر دینا، لیکن یہ بہت ضروری ہے، اور یہ کہتے ہی اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا۔ اگلے روز صبح پھر وہی معاملہ ہوا۔ آج پھر وہی عورت کالی سی پوٹلی اپنے دوپٹے میں چھپائے ہمارے کمرے سے جا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے آواز دی تو وہ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے باہر نکل گئی، مگر اس کے جاتے ہی اماں اندر داخل ہوئی۔ اماں کو دیکھتے ہی مجھے بہت حوصلہ ملا۔ میں نے اماں کو فوراً اپنے پاس بلایا اور پھر روتے ہوئے اماں کو سب کچھ بتانے لگی۔ میں نے اماں کو ہر رات میرے شوہر کا مجھے انجیکشن لگانے سے لے کر ہر صبح اس عورت کا ایک پوٹلی لے کر جانے تک، اور پھر ہر شام ایک لڑکی کا آ کر مجھے تیار کرنے سے لے کر صبح اٹھتے ہی میرے جسم کے ایک ایک اعضاء کے درد کرنے تک، میں نے ہر چیز اماں کو بتائی۔ جیسے جیسے میں اماں کو بتاتی گئی، اماں کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ میری بات مکمل ہونے تک اماں کو باقاعدہ ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اور جیسے میری بات مکمل ہوئی، اماں جھٹ سے کہنے لگی کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے، اور خبردار جو تم نے اس سب کا ذکر کسی سے بھی کیا، ورنہ مجھے اپنی ماں کبھی مت کہنا۔ اماں کی حالت اور رویہ دیکھ کر مجھے بہت سخت دھچکا لگا، کیونکہ مجھے تو لگا تھا کہ اماں میرا ساتھ دیں گی، مجھے اس سب سے بچائیں گی، مگر اماں نے تو صاف منع کر دیا تھا، اور تو اور مجھے بھی کچھ بھی کرنے سے منع کر دیا۔ میں حیرت میں ڈوبی اماں کو دیکھتی رہی، لیکن پھر جلد خود کو کمپوز کیے اماں سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی۔ اماں کو تو مطمئن کر کے میں نے بھیج دیا تھا، لیکن اب مجھے اور بھی زیادہ بے چینی ہونے لگی تھی۔ اب تو مجھے ہر حال میں سچ جاننا تھا، اس لیے اماں کے جاتے ہی میں چپکے سے اپنے کمرے سے نکل کر ہسپتال کے اندر چلی آئی، اور پھر کسی کی بھی نظروں میں آئے بنا میں نے فارمیسی سے ایک ایسا انجیکشن خریدا جس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہو۔ وہ انجیکشن لیے میں فٹافٹ اپنے کمرے میں واپس چلی آئی۔ سارا دن معمول کے مطابق ہی گزرا تھا، آج بھی مجھے ویسے ہی تیار کیا گیا تھا، اور پھر رات کو جب کھانا کھلانے کے بعد میرے شوہر نے مجھے انجیکشن لگانا چاہا تو میں نے ضد کر لی کہ مجھے ابھی کے ابھی آئس کریم کھانی ہے، اس لیے مجھے آئس کریم لا کر دی جائے، ورنہ میں کسی قیمت پر انجیکشن نہیں لگواؤں گی۔ میری ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے میرا شوہر آئس کریم لانے کی خاطر جیسے ہی روم سے باہر نکلا، میں نے فوراً سے وہ انجیکشن اپنے لائے گئے انجیکشن کے ساتھ بدل دیا۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر آئس کریم لے آیا، میں نے خوشی خوشی آئس کریم کھا کر انجیکشن لگوایا اور پھر بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ جیسے ہی میرے شوہر کو اندازہ ہوا کہ میں سو چکی ہوں، اس نے فوراً ہی کچھ لوگوں کو فون کر کے اندر بلوا لیا۔ کچھ ہی دیر میں میرے ارد گرد بہت سے لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ اتنے لوگوں کے قدموں کی آواز سن کر میرا دل بند ہونے لگا۔ جب مجھے مزید برداشت نہ ہوا تو میں نے فوراً سے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، لیکن کپڑا ہٹاتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میری زوردار چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرا نام سنبل ذیشان ہے، میری عمر 20 سال ہے، میری تعلیم ایف اے تک کی ہے۔ میں 7 سال کی تھی جب میرے ابا انتقال کر گئے۔ اماں مجھے لے کر اپنے بھائی کے ہاں چلی گئی۔ میرے ماموں اور ممانی بہت اچھے تھے، انہوں نے ہمیں بہت محبت سے اپنے گھر میں جگہ دی۔ میرے ماموں کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن ماموں اور ممانی نے کبھی مجھ میں اور ان میں فرق نہیں کیا تھا، مجھے پڑھایا لکھایا اور میری بہت اچھی پرورش بھی کی۔ ایک روز اچانک میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو اماں اور ماموں مجھے اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، مگر نہ جانے مجھے ایسا کیا مرض لاحق تھا کہ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا، تو مجبوراً وہ لوگ مجھے ایک بڑے سے ہسپتال میں لے آئے۔ وہاں پر میرا علاج شروع ہو گیا۔ میں چند دنوں میں ٹھیک ہو گئی، مگر وہاں کے سینئر ڈاکٹرز کو میں پسند آ گئی
اور اس نے اماں سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ ماموں تو اس فیصلے کے خلاف تھے، مگر اماں نے ہاں کہہ دی اور پھر وہ 2 دن کے اندر اندر میرا نکاح ہو گیا۔ ماموں اماں سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے میرے نکاح میں تو شامل ہوئے، مگر مجھ سے ملنے آنے کے لیے انہوں نے صاف منع کر دیا۔ اپنی شادی کے دن باقی لڑکیوں کی طرح میں بھی خوش تھی، مگر جیسے ہی میرا شوہر مجھے اپنے گھر لے جانے کی بجائے ہسپتال ہی کے بیک سائڈ پر بنے ایک کمرے میں لے آیا تو مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے کہ مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا، اور پھر سچ جاننے کی خاطر میں نے ایک روز اپنا انجیکشن بدل دیا۔ جیسے ہی میں نے اپنے آس پاس بہت ہلچل ہوتے دیکھی تو میں نے ایک دم اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، لیکن کپڑا ہٹاتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میری زوردار چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ پورے کمرے میں جا بجا مشینیں پڑی ہوئی تھی اور میرے بیڈ کے دونوں طرف 2 نرسیں ماسک پہنے میرے اوپر جھکنے کو تیار تھی، جبکہ میرا شوہر بھی ماسک پہنے ہاتھ میں بلیڈ سا پکڑے میرے طرف بڑھ رہا تھا۔ ان سب کو یوں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا شاید یہ لوگ میرے جسمانی اعضاء کاٹ کر بیچنے والے ہوں، اس لیے میں ڈرتے ہوئے ایک دم چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے یوں اٹھتے دیکھ کر سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور پھر میرے شوہر نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی سب لوگ باہر گئے، میرا شوہر میرے پاس بیڈ پر بیٹھ کر میرے دونوں ہاتھ تھام کر مجھے دیکھنے لگا، جبکہ میرا پورا وجود ابھی تک کانپ رہا تھا۔ میں ہراساں نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی تو وہ میری حالت سمجھتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھ سے ڈرو مت، میں تمہارا محافظ ہوں، اور اب میں جو بھی کہنے جا رہا ہوں اس پر یقین کرنا۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے وہ سچ میرے سامنے لانے لگا جس نے مجھے شرمندگی کی گہرائیوں میں پھینک دیا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنی قسمت پر رشک بھی ہونے لگا، کیونکہ مجھے سامنے بیٹھے شخص سے نوازا گیا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں نے اپنی ڈگری مکمل ہی کی تھی کہ میرے گھر والے مجھ پر شادی کا دباؤ ڈالنے لگے، مگر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی کیونکہ مجھے لڑکیوں میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی ہاؤس جاب شروع کر دی۔ ایک روز میں یوں ہی بیٹھا فیس بک پر اسکرولنگ کر رہا تھا کہ ایک تصویر میرے سامنے آئی، اور پھر میں تا عمر اس تصویر کا اسیر ہو گیا۔ میں نے جلدی سے وہ آئی ڈی کھول کر اس لڑکی کی رہائش کا پتہ کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ دبئی کی رہائشی ہے۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے، اس لیے میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس لڑکی کو بہت زیادہ تلاش کیا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی، اس لیے میں پوری طرح مایوس ہو کر واپس پاکستان آ گیا۔ میرے گھر والوں نے دوبارہ مجھ پر شادی کا پریشر ڈالا، لیکن میں نے صاف منع کر دیا۔ ابھی میں نے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں سینئر ڈاکٹر کی حیثیت سے جاب شروع کر دی۔ ایک روز قسمت مجھ پر یوں مہربان ہوئی کہ اچانک وہی لڑکی میری ہی پیشنٹ بن کر اپنے ماموں اور ماں کے ساتھ میرے ہسپتال آ گئی۔ میں نے جب اچھے سے جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی شروع سے پاکستان کی ہی رہائشی تھی، اس نے اپنی آئی ڈی پر غلط رہائش لکھی تھی۔ پھر جب میں نے اس لڑکی کی رپورٹس دیکھی تو مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ اسے جگر کا کینسر تھا، اور یہ کینسر اس کے گردوں کو بھی افیکٹ کر گیا، اور اب دھیرے دھیرے پھیلتے اس کی ہڈیوں کو بھی زہریلا کر رہا تھا۔ اسے ہر وقت انڈر آبزرویشن رکھنے اور بہت زیادہ کیئر کی ضرورت تھی۔ ایک تو میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، اور دوسرا اس کے اس قدر سنگین حالت میں ہونے کی وجہ سے میں نے فوراً اس سے شادی کر لی، اور اس کے علاج کی خاطر میں نے ہسپتال انتظامیہ سے بات کر کے اس کے لیے ہسپتال کی بیک سائڈ پر روم لے لیا تاکہ بر وقت اس کا علاج کیا جا سکے، چونکہ اس کی بیماری بہت بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کے بچنے کے چانسز صرف 10%، جبکہ مرنے کے چانسز 90% تھے۔ مگر اسے اس موت سے بچانے کے لیے یہ بیماری اسے چھپا کر رکھی گئی۔ اسے ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں الجھائے رکھنا تھا تاکہ وہ اپنی گرتی صحت کے بارے میں نہ سوچے۔ اسی لیے میں ہر شام اسے بہت اچھا سا تیار کرواتا اور ہر رات اس سے بہت بے ڈنگی باتیں کرتا تھا۔ اس کی ماں نے بھی اس کی زندگی کی خاطر اسے کچھ نہیں بتایا تھا، اور میں ہر رات اس کو بے ہوش کر کے اپنی کولیگز کے ساتھ مل کر اس کا علاج کرتا تھا، کیونکہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو اس کا جسم یہ سب کچھ برداشت نہ کر پاتا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری بیوی، میری شریک حیات سنبل ذیشان ہے۔ جیسے ہی میرے شوہر نے مجھے سچائی بتائی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، شرمندگی کے آنسو اور شکرانے کے آنسو۔ میرے شوہر نے کس قدر چاہا تھا مجھے، لیکن میں نے اسے کتنا غلط سمجھا، جبکہ دوسری جانب اللہ نے مجھے اتنا چاہنے والا، اتنا پیار کرنے والا شوہر دیا تھا جو مجھے موت کے منہ سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، مگر وہ میرے ہاتھ نیچے کیے محبت سے مجھے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس وقت میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اس کے سینے سے سر نکال کر اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ چلیں اب جلدی سے مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگائیں اور علاج شروع کریں تاکہ ہم دونوں ایک خوشحال زندگی کا آغاز کر سکیں۔ میری بات سنتے ہی میرا شوہر پورے دل سے مسکرا دیا، پھر اسے مجھے انجیکشن لگایا اور پھر میرا علاج شروع کیا گیا۔ ناظرین،
آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں تب تک ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔